بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کچھ ایسے صیغے جو منہاج میں اور فقہ شافعی کی دوسری فقہی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے صاحب کتاب فقہا کے اقوال یا کچھ احکام و دلائل کو ضعیف قرار دینے کا اشارہ فرماتے ہیں، اور ان صیغوں سے کچھ متعین معنی مراد لیے جاتے ہیں، ان کی کچھ خاص مرادیں ہوتی ہیں، ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے زعم فلان، فلاں فقیہ کا یا فلاں عالم کا یہ خیال و گمان ہے کہ، یہ زعم فلان کی تعبیر وہاں استعمال ہوتی ہے جب کسی مسئلے میں کسی حکم کے متعلق یہ شک ہو کہ حقیقت میں کہنے والے نے یہ حکم بیان کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس قسم کا جملہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے شوافع استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان قیل یا صرف قیل یا قیل کذا یا قیل فیہ، اس مسئلے میں اگر یہ کہا گیا یا اس طرح حکم بیان کیا گیا، تو یہ جو تعبیر ہے ان قیل سے لے کر قیل فیہ تک کی، یہ کلمات جو رائے مذکور ہوئی ہے، جو قول یا جو دلیل مذکور ہوئی ہے، اس کے ضعیف اور کمزور ہونے کی علامت ہے، اس کا اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے وَهُوَ محتمل معنی یہ کہ مذکورہ رائے یا حکم درستگی یا حق سے قریب ہے، یہ اس مذکورہ رائے یا حکم کے ترجیح کی علامت اور اشارہ ہے۔ یہ عموماً اسباب توجیہ کے بعد آتا ہے، اور اگر وَهُوَ محتمل یعنی میم کے کسرے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ مذکورہ رائے یا حکم میں تعویل کی گنجائش ہے۔ محتمل ہے تو ترجیح کی علامت، اور محتمل ہے تو تعویل کی گنجائش۔ تو محتمل کی صورت میں تعویل کی گنجائش ہے، یہ اس رائے کے ترجیح کی علامت اور اس کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ کمزوری کی علامت ہے۔ یہ عموماً اسباب ضعف کے بعد آتا ہے، اور اگر کوئی اعراب نہ ہو تو متأخرین کی کتابوں سے رجوع کیا جائے گا، تو اس تعبیر کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی بعد والوں کی کتابوں سے۔ اسی طریقے سے ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے وَقَعَ لِفُلَانٍ كَذَا، اس تعبیر کے بعد عموماً فقہائے کرام مذکورہ قول کی ترجیح یا اس کی تصحیح یا اس کی کمزوری کو بیان کرتے ہیں، تو ان کا وہ جو بیان ہوگا، وہ جو وضاحت ہوگی، اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور اگر اس عبارت کے بعد فقہائے کرام نے مذکورہ قول کی ترجیح، تصحیح یا اس کی کمزوری کو بیان نہیں کیا، تو یہ اس قول کے ضعیف اور ناقابل عمل ہونے کی علامت اور اس کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک تعبیر ہے ان صح ھذا فکذا، معنی یہ کہ اگر یہ قول اور حکم صحیح ہوتا تو معاملہ یہ ہوتا، اس طرح ہوتا۔ تو یہ جملہ مصنف کی مذکورہ قول اور حکم کو پسند نہ کرنے کی علامت اور نشانی، کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہ جو مذکورہ تعبیرات ہیں، یہ علامہ حفناوی کی کتاب ہے الفتح المبین فی حل رموز و مصطلحات الفقہاء والاصولیین، اس میں مذکور ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تعبیرات ایسی ہے جو فقہا کے اقوال، دلائل اور فقہی اجتہادات کو
واضح اور متنبہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے محصل الکلام، خلاصے کلام یہ کہ محصل الکلام کسی مسئلے کو تفصیلی طور پر پیش کرنے کے بعد اس کی چند جملوں میں وضاحت کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، محصل الکلام. ایک تعبیر حاصل الکلام، بات کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ کسی مسئلے کو مختصراً اور اجمالی پیش کرنے کے بعد اس کی مکمل وضاحت اور تفسیر کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. ایک تعبیر ہے تحریرہ یا تنقیحہ. اس مسئلے کی حیثیت اور حقیقت یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں کے حاشیہ نگار اور تشریح اور تفصیل بیان کرنے والے حضرات اصل مسئلے میں موجود کسی کمی اور خامی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا پھر عبارت میں موجود زائد چیزوں کو الگ کرنے کے لیے، یا کبھی عبارت اور مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے مذکورہ تعبیرات استعمال کرتے ہیں. مذکورہ تعبیرات کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک تعبیر ہے تأمل، یعنی غور کرو. کسی اہم مسئلے کے متعلقات ذکر کرنے کے بعد بحث کے آخر میں فقہا لکھتے ہیں تأمل. اس سے اس مسئلے کی اہمیت اور باریکی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے. یا پھر عبارت اور زیر بحث مسئلے سے اعتراضات، اشکالات اور شبہات کو دور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. یا پھر مصنف وہاں اپنا مقصود اور مطلوب واضح کرنا چاہتا ہے. ایک تعبیر ہے اعلم. کسی مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد اس مسئلے میں فقہا کی تفصیلی رائے، ان کے اقوال اور اجتہادات یا دلائل کی طرف قاری کی توجہ متوجہ کرنے کے لیے علم کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. ایک تعبیر ہے لو قیل کذا لم یبعد، یا ولو قیل کذا لیس ببعید، یا لو قیل کذا لکان قریبا، یا پھر لو قیل کذا هو اقرب. یعنی اگر اس طرح جیسا ہم ذکر کر رہے مسئلے کا حکم بیان ہوتا تو بھی دلیل سے دور نہیں ہوتا، یا دلیل کے قریب ہوتا، یا یہ دلیل کے زیادہ قریب ہوتا. یہ تمام تعبیرات ترجیح کے لیے اور اس قول کے قابل عمل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح شوافع کے اکابر شیخین امام رافعی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وعلیہ العمل کہے، یا پھر دیگر اصحاب ترجیح اور شیوخ شوافع وعلیہ الفتویٰ کی تعبیرات کا استعمال کرے تو یہ بھی اس قول کے قابل عمل اور لائق فتویٰ ہونے اور ترجیح کی وضاحت ہے. ترجیح کی وضاحت، علیہ العمل، علیہ الفتویٰ وغیرہ کی تعبیرات. آگے ہے فقہائے کرام جب کسی مسئلے کے حکم پر متفق ہوتے ہیں، اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہ ہو، تو اس کے لیے فقہائے شوافع اتفقوا ھذا مجزوم بہ ھذا لا خلاف فیہ، یعنی اس مسئلے میں تمام کا اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایسی تعبیرات استعمال کرتے ہیں. اور جب کسی مسئلے کے حکم پر مسالک اربعہ اور ان کے تمام علماء اور فقہاء، مجتہدین اور ائمہ متفق ہوتے ہیں تو پھر ھذا مجمع علیہ یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، ھذا مجمع علیہ. اسی طریقے سے اب منہاج میں اور دیگر فقہی کتابوں میں ینبغی کی تعبیر دے گئی. ینبغی، تو ینبغی کی تعبیر کبھی وجوب کو بیان کرنے کے لیے تو کبھی مندوب و مستحب اور سنت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور لا ینبغی کی تعبیر کبھی تو حرمت کے لیے اور کبھی کراہت کے بیان کے لیے استعمال ہوتی ہے. ان تعبیرات اور اس کی وضاحت الفوائد المکیہ جو علامہ سید علوی بن احمد السقاف کی کتاب ہے اس میں. اب دیکھیے فقہ شافعی کی جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین، ان کے 6 مراتب جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں.
مرتبہ نمبر 1 ہے مجتہد مستقل۔ مجتہد مستقل کا مطلب یہ کہ جس نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں پیش آنے والے مسائل اور معاملات کا نصوص شرعیہ کی روشنی میں حل نکالا ہو، جن میں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اعلیٰ فہم و فراست ہوتی ہے اور وہ اجتہاد کے لیے غیر معمولی صلاحیت کے حامل ہو، اسے مجتہد مستقل کہتے ہیں۔ شافعی مسلک میں یہ مرتبہ بانی مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، اور دیگر مسالک فقہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو حاصل ہے۔ دوسرا درجہ ہے مجتہد منتسب۔